ایک وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے۔ جب ان سے پوچھے کہ وہ پیسے کدھر گئے تو کہتے ہیں میں بیمار ہوں۔ اگر اس ملک کے سیاستدان کو ان کی نالائکی کی وجہ سے میاں نواز شریف کو نقصان ہوا تو وہ اس کے قتل میں عمران خان اور اس کے ساتھی مکمل انوالو ہوتے۔ زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر، پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے۔ میں بھٹو کیوں استعمال کرتا ہوں، کوئی ان کو سمجھائے، میں بھٹو زرداری استعمال کرتا ہوں۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیوز پوائنٹ ود ثنا مرزا کو آپ آج سے لے کے بدھ تک روزانہ شام 7:03 پر دیکھ سکیں گے، اور اسی دوران ہماری آپ سے ملاقات بھی ہوگی، اس لیے اس سفر میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ بھی رہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بھارت کی طرف سے، جب مبینہ طور پر بالا کوٹ پر اٹیک کیا گیا اور پھر بھارتی پائلٹ کی پاکستان کے اندر گرفتاری ہوئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک کی تمام اپوزیشن جماعتیں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، لیکن تمام اختلافات اور تمام تحفظات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے نہ صرف حکومت کے ایجنڈا پر لبیک کیا بلکہ بہت سے قومی ایشوز کے اوپر یک زبان ہو کر جوائنٹ سیشن میں بھارت کو یہ پیغام دیا کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں حکومت کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں کھڑی ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب بلاول صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر پچھلے ہفتے تقریر کی، اور وہ تقریر انہوں نے چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر انگریزی میں کی، تو اس بات کو موضوع بحث بنا لیا گیا۔ حالانکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اسی روز ان کی تقریر کے فوری بعد جو جواب دیا، یعنی کہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا، اور اس میں انہوں نے شکریہ بھی بلاول صاحب کا ادا کیا، وہ جواب بھی انگریزی میں ہی تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ تنقید کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے اسد عمر صاحب کی تقریر اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا دورہ تھر، دونوں میں ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے بھی اور اسد عمر صاحب نے بھی تنقید بھی کی، اور خاص طور پر یہ بھی کوٹ کیا کہ شاید بلاول صاحب کو انگریزی کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے اس ماحول میں بڑھتی ہوئی تلخی بھی دیکھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بلاول صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ جو قومی ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی بھارت کے ایشو سے ریلیٹڈ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اس کو حکومت نے بڑا سنگین نقصان اور دھچکا پہنچایا ہے۔ خیر، اگر بلاول صاحب کی اس تقریر کو دیکھیں تو اس کا جواب اگر خان صاحب نے تھر کے دورے میں دیا، تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تمام تر تنقید کا جواب جو کہ حکومت کی طرف سے پچھلے چند روز میں کی گئی ہے، وہ جواب دیا نواز شریف صاحب سے ملاقات کی صورت میں۔ چاہے کچھ بھی ہو، یہ ضرور اس سے کلیئر ہو گیا کہ نواز شریف صاحب سے ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ قریب آئے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ میثاق جمہوریت پر آج ایک مرتبہ پھر بات ہوئی ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی بلاول صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بظاہر کہا ہے کہ جو بار بار ڈیل کی باتیں کی جاتی رہی تھیں، یہ سراسر غلط ہیں، اور لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل پر کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کر سکیں گے گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس پر ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، پچھلے چند روز میں حکومت کی طرف سے جو غیر دانستہ طور پر غلطی کی گئی، اپوزیشن کو قریب آنے کے بجائے دور دھکیلنے کی، وہ ذرا پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں انگریزی میں تقریر کر دی۔ اب بلاول بھٹو کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں پھرے، ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے۔ جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی۔ زرداری قبیلہ بڑا غیور قبیلہ ہے جی سندھ کے اندر، پتہ نہیں کیوں ان کو اپنے زرداری ہونے کے اوپر شرمندگی ہے۔ تو بلاول زرداری صاحب نے آج جو باتیں کی، مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ پاکستان کا ایک منتخب آدمی وہی بیانیہ انگریزی میں سنا رہا تھا۔ پاکستان کے قوم تک تو یہ پیغام نہیں جا رہا تھا، انگریزی بولنے والے تو پاکستان کے اندر اشر اشیر ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی نے کس طریقے سے ٹھنڈے ماحول کو دوبارہ گرم کیا۔ اب آبویس تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کا جواب آنا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب سے ملنے کے بعد آج جو گفتگو کی اور ان دونوں رہنماؤں کو جس طریقے سے آنسر کیا، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ جو تقریر خان صاحب نے تھر میں کیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ بھی that wasn't very prime ministerial، اور خاص طور پہ اس وقت جو یونٹی نظر آ رہا تھا وہ ایک تقریر سے ختم ہو گیا، ایک برا پیغام کیا پورے دنیا میں، ملک کے اندر بھی، اور کچھ دنوں کے لیے پہلی بار ہر دن تھوڑا سا تعریف ہو رہا تھا اس حکومت کا، لیکن میرا تقریر کے بعد اور اسد عمر صاحب کا اور پھر عمران خان صاحب کا جو جواب تھا اس کے بعد تو تنقید ہو رہا ہے۔ جو اسد عمر صاحب نے
तनकीद की. मेरा समझ में नहीं आया कि क्या वो मेरा तनकीद कर रहा था या शाह महमूद का. अगर अंग्रेजी पे इशू था तो शाह महमूद ने वर्बेटम हर पॉइंट अंग्रेजी, मुझसे ज्यादा अंग्रेजी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने तकरीर में इस्तेमाल किया उस दिन. दूसरा, फिर उसको तकलीफ हो रहा था कि मैं भुट्टो क्यों इस्तेमाल करता हूँ. कोई उनको समझाए मैं भुट्टो जरदारी इस्तेमाल करता. मैंने तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि बाप का नाम इस्तेमाल ना करे. वजीर आजम ने तो ये किया है, तो इतना मुनाफिकत तो ना. एक नहीं कई बातों के जवाब बिलावल साहब ने दिए हैं और यकीनन इससे शायद तशफ़ी पीटीआई की नहीं हो सकेगी क्योंकि रिस्पांस हुआ है. इस पे थोड़ा सा हम बात जरूर करेंगे और खास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नुमाइंदगी होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई जो कौमी हमांगी पैदा हुई थी उसको खान साहब के स्टेटमेंट से नुकसान पहुंचा है या फिर ये सवाल और जवाब का सिलसिला दोनों जमातों के दरमियान जारी रहेगा. जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है तारुफ करवाना चाहूंगी. स्टूडियोज में मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा तशरीफ रखते हैं हुमायूं अख्तर खान साहब से बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए. मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब से थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और इसके अलावा कमर जमान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे. दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. राना तनवीर साहब, सर पहले शुरू आपसे करना चाहूंगी. कायरा साहब, पहले आपसे आगाज करना चाहूंगी. सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं और आप तक हमारा वीडियो लिंक कनेक्ट हो गया है. सर ये फरमाएगा कि बिलावल साहब का आज का जो मिलना था नवाज शरीफ साहब से, इस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, लेकिन पहले जो डिबेट असद उमर साहब ने शुरू की या कहना चाहिए कि जो क्रिटिसिज्म शुरू किया पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर ही जब बिलावल साहब ने स्पीच की थी, क्या जरूरत थी सर इस बात की कि तनकीद की जाती है कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जा रहा है? देखिए, असद उमर के जो गुफ्तगू थी और उसी को जब बाद में इमरान खान साहब ने खुद सेकंड किया, वो इस बात का इजहारिया है कि पीटीआई जो है वो पाकिस्तान के अंदर तसादुम की पॉलिटिक्स चाहती है. वो किसी मफाहमत, किसी जगह पे सियासत को इकट्ठा करके मुल्क के अंदर अफरा तफरी के खात्मे की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते. ये बड़ा वाज़ेह है. वरना जब अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ चल रही है, ये नहीं कह रही कि हमें कोई रिलीफ दो. एकदम इनका ये भी प्रॉब्लम है कि जब कोई हम कहते हैं हुकूमत के साथ चलते हैं तो एकदम गाली गलौज शुरू कर देते हैं कि ये चोर है, ये फलान है, या रिलीफ मांगते हैं. ये कुछ नहीं मांगते, ना ये दे सकते हैं, ना इनसे कोई मांग रहा है, ना हमें जरूरत है. हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा अमल जिसको अपोजिशन ने लीड किया, ये जो कौमी वहदत या कौमी यकजहती का अमल सामने आया था, ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपोजिशन ने इनिशिएट किया था. सर जॉइंट सेशन की कॉल भी अपोजिशन की थी. जी, वो उनकी थी. पार्लियामानी लीडर्स को इकट्ठा करें, इसके ऊपर एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेके आए, सब कुछ उनका था. लेकिन उस सारे अमल को और बड़ा अच्छा हुआ, उससे कौमी वहदत बनी. उसको अगर सबूताज कर रही है तो गवर्नमेंट खुद कर रही है. और दुरुस्त कहा ना बिलावल साहब ने. यानी अगर आप गौर करें तो पहली स्पीच बिलावल साहब स्पीच करते हैं, उसके फौरन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. वो पॉइंट बाय पॉइंट शाह महमूद कुरैशी, बिलावल साहब ने अंग्रेजी में तकरीर की, उनकी वालदा भी अंग्रेजी में तकरीर करती थी, भुट्टो साहब भी क्या करते थे. और पार्लिमानी फ्लोर जो होता है उसके ऊपर अंग्रेजी में तकरीर करने का एक आम ट्रेडिशन है. हाँ, उसके बाद जवाब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी पॉइंट बाय पॉइंट कोई पॉइंट नहीं छोड़ा और हर पॉइंट से एग्री किया और ये कहा कि जी ये जो बीमारियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम है, ये को हमारे 6 महीने के पैदा करदा नहीं है. ये उनका व्यू है, उनका देने का हक है. उन्होंने कहा ये माजी के आपकी हुकूमत भी रही है, मुस्लिम लीग की हुकूमत भी रही है, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, उससे पहले भी हुकूमतें रही है. तो ये माजी के वो इकोनॉमी के इश्यूज है या दहशतगर्दी के इंग्लिश में ही थी. फिर असद उमर साहब को दोनों के ऊपर उनकी तकरीर भी उसी तरह की अंग्रेजी में थी. और उन्होंने एक बहुत बड़ा फर्क ये किया कि उन्होंने हर पॉइंट को एग्री करने के बाद उसको वजाहत दी और कंक्लूड ये किया कि आइए मिल बैठिए, पाकिस्तान के क्राइसिस बहुत बड़े हैं, मसाइल बहुत बड़े हैं. मैं आपको फॉरेन ऑफिस में दावत देता हूं अपोजिशन के लीडर्स को कि आके बैठे और गवर्नमेंट को एडवाइस करें. हम सबकी इज्तिमाई शऊर के साथ चलना चाहते हैं. उस स्पीच के फौरन बाद असद उमर ने जो बातें कही, और मैं कहता हूं असद उमर को किसी दूसरे को चोर कहता है वो सोचना होगा कि उनके अपने वालिद साहब के बारे में जनरल नियाजी ने अपनी किताब में क्या लिखा, हमूदुर रहमान कमीशन में उनके वालिद साहब के बारे में क्या लिखा. अब हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम वो खुल के सारा कुछ कौम के सामने रखते जाएं और वही जबान जो असद उमर ने इस्तेमाल की हम भी वो करें. सर इनका टेक ले लें कि आखिर वजह क्या थी कि एक नॉन इशू को इशू बनाया गया, इस पर जरूरत ही नहीं थी. और बहुत अच्छी बात है. लेकिन मैं इससे पहले कि आप उनकी तरफ जाएं एक साथ और भी ले लें कि उसी बात को शाह महमूद की मौजूदगी में चाचलों में वजीर आजम साहब ने कह दिया.
بھائی وزیر اعظم صاحب خدا کا خوف کرو, آپ تو خود, آپ کے تو بچے انگریزی بولنے والے ہیں, آپ خود انگریزی بولنے والے ہو, آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہو, ساری زندگی باہر رہے ہو, کسی کے اوپر اعتراض اس کی گفتگو کے ایسنس کا کرے نا. انگریزی میں کیوں تقریر کی, بالکل صحیح, انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے خان صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو انگریزی سمجھ ہی نہیں آتی, تو پھر اس کا مطلب تو یہ کہ شاہ محمود صاحب کی گفتگو بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی. ہمایوں اختر صاحب, بالکل نان ایشو کو سر ایشو کیوں بنایا پی ٹی آئی نے؟ سنا, ہم اس ساری گفتگو میں, انگریزی اور نام کی گفتگو میں یہ بھول گئے ہیں کہ جو بنیادی چیز جس پہ بلاول صاحب پہ رسپونڈ کیا گیا تھا, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان ساری تنظیموں کو مین سٹریم میں کیوں لا رہے ہیں. بنیادی ایشو یہ تھا. انہوں نے کہتے ہیں تنظیمیں ان کو کیا خاموش ہے, نہ رو دیا گیا, انہوں نے یہ کوئسچن اٹھایا تھا. نہیں, دیکھیے نا میری بات سنیں, اب یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ لوگ ہوں گے. اب ذرا ہمیں آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کو ملک بدر کر دینا ہے, ان کو جہاز میں, بحری جہاز میں بٹھا کے کہیں بھیج دینا ہے. بھائی یہ پاکستانی لوگ ہیں, گمراہ ہو گئے ہیں, ان سے بات چیت کرنی ہے, اور ان کے جو قصوروار ہیں, جنہوں نے جرائم کیے ہیں, ان کے ساتھ ملک کے قانون کے مطابق بات ہوگی. جو باقی ہزاروں لوگ ساتھ ہیں, ان کو کچھ کرنا پڑے گا نا. آپ کو جو مدرسے آپ نے اپنی تحویل میں لیے ہیں, ان کو آپ کیا کریں گے؟ بم گرائیں گے ان پہ؟ کیا کریں گے؟ ان کو آپ ریگولرائز کریں گے, اس میں مین سٹریم کے اندر لائیں گے. پہلے ختم کر دیں گے ان تنظیموں کو, پھر نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ ان کو مین سٹریم میں لائیں گے. اس پہ بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا نا سر. دیکھیے, آپ خود سوچئے, ہم کیسے ختم کر دیں گے؟ ہم اپنے ملک کے ہزاروں لوگوں کو کیا کریں گے؟ جو انڈیا آ کے بمباری کر رہا ہے وہ ہم شروع کر دیں؟ اب ہم تو یہ نہیں کریں گے جی. ساری دنیا میں آئرش ریپبلکن آرمی جو ہے, جب ان سے صلح ہوئی تو انہوں نے بمباری کر کے ساروں کو مار دیا, ان کو مین سٹریم میں لائے نا جی. اب امریکہ میں آپ دیکھ لیں, افغانستان میں طالبان 17 سال جنگ لڑتے رہے, بات کر رہے ہیں نا بیٹھ کے, ان کو حکومت میں لائیں گے. سر یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا نا, اگر اس وقت سے امپلیمنٹ ہو جاتا تو اب تک بہت صورتحال بہتر ہوتی. اس کی بھی بات کر لیں. نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی گورنمنٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ ہر چیز فوج پہ ڈال دیتے ہیں. ان 2014 کا بنا ہوا پلان ہے. مجھے بتائیے کہ پی ایم ایل این کی حکومت وفاق میں رہی, پنجاب میں رہی, سندھ میں ان کی حکومت رہی پیپل پارٹی کی, اب بھی ہے. کیا انہوں نے کیا؟ انہوں نے سب سے زیادہ افیکٹڈ تو کے پی کے تھا نا. کے پی کے میں تو بہت زیادہ تعاون ہوا ہے. کے پی کے میں تو پورا آپریشن ہوا ہے. کے پی کے میں تو پورا فاٹا میں آپریشن ہوا ہے, وہ تعاون کے ذریعے ہی ہوا ہے جی. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ اگر اس 20 نقاب جو نیشنل ایکشن پلان کے, اس میں ایک لفظ مین سٹریمنگ نہیں آ رہا تھا, تو جس طرح نیشنل ایکشن پلان پہ بیٹھ کے ساری پارٹی اگری کی تھی, اس پہ بھی بات چیت کر لیتے کہ ایک پرووکیٹو سپیچ آ گئی. اب مجھے بتائیے کہ نام کا جھگڑا کس نے شروع کیا ہے؟ اصل میں نام کا جھگڑا تو پیپل پارٹی نے شروع کیا. بھئی پرائم منسٹر کا نام جو لیگل نیم ہے وہ لمبا ہے. اگر ان کے والد نیازی, اگر ان کے والد نیازی تھے تو ان کے والد خان بھی تھے نا, ان کا نام خان نیازی تھا. اوکے, اگر آدمی عام طور پہ اپنا نام چھوٹا کر کے کہتا ہے کہ بھئی عمران خان, ہم ساری عمر انہوں نے استعمال کیا, لیکن خان صاحب کو کسی نے مس گائیڈ کیا نا سر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نام استعمال ہوتا ہے. دوسرا ایشو سنا یہ چل رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ میں ایک جو کہ ان کا پولیٹیکل بیس ہے, پی ٹی آئی نے اس میں اب انروڈز کرنے شروع کیے ہیں. ایک تکلیف کا باعث یہ ہے, دیکھیے ہر چیز کا ایک وجہ ہوتی ہے. مثلا پہلے جب یہ اکاؤنٹیبلٹی اور ابھی بھی چل رہی ہے, اس میں جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی وہ اس کو سارا پولیٹیسائز کر کے آ جاتا تھا. اب آپ نے اگر پنجاب میں انروڈز کرنے ہیں, بلاول بھٹو صاحب پورے پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں, ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اگر ہم سندھ میں جا رہے ہیں, آپ اگلے دن جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کر لیتے ہیں کہ ہاں جی چلو آپ کا ٹھیک ہے, آپ صحت کا پوچھنے جائیں ضرور. یہ ان سے ملاقات کی اس میں صحت پہ مجھے تھوڑا سا اگلے سیگمنٹ میں بات کرنی ہے. رانا تنویر صاحب کو میں شامل کر لوں, بہت دیر سے ہمارے ساتھ لائن پر ہے. رانا صاحب مجھے ایک منٹ, اگر صرف ایک منٹ دیجیے. قائرہ صاحب سے رانا تنویر صاحب بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں. بات کیجئے صرف ایک چھوٹی سی. رانا تنویر صاحب سے میں معذرت کر لیتا ہوں, مجھے ایک بات رسپونڈ کرنے دیجئے. یہ جو مین سٹریمنگ کے اوپر اعتراض تھا, یہ تو ایک تھا بہت سارے اعتراضات میں. ابھی ہم نے ریسنٹ ڈیز میں مین سٹریمنگ ہوتے دیکھی لبیک کی, اس سے پہلے ہم نے دیکھی طالبان کی. کتنے لوگ مین سٹریم میں آئے ہیں, جتنے لوگوں کو آپ نے ریلیف دے کے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ان کو گولیاں مار دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو, ہاں یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ لوگ نام بدل کے اگر اپنی تنظیمیں پھر دوبارہ بناتے ہیں, پہلے آپ ان کو بین کرتے ہیں,
اچھا قائرہ صاحب سر میں معذرت چاہوں گی سر رانا صاحب کو سر تھوڑا سا شامل کر لیں. ایک گورنمنٹ بین کرتی ہے پھر نئے نام سے آ جاتا ہے پھر وہ بین ہوتی ہے پھر نئے نام سے. سر 3-4 کلوزز کے علاوہ عمل ہی نہیں ہو سکا نیشنل ایکشن پلان کے باقی پوائنٹس پہ. بالکل ٹھیک پوائنٹ جسٹیفائیڈ ہے سر. رانا صاحب سر ایک نئی بحث ہمایوں صاحب نے چھیڑ دی کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر تو کام ہی نہیں ہو سکا. سر پچھلی گورنمنٹ تھی وفاق میں نون لیگ کی, اب یہ الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ جو ڈیبیٹ ان پروڈکٹیو قسم کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں, لینگویج کے اوپر یہ گفتگو ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کے خیال میں اس سے آگے بڑھ سکے گا پاکستان سے؟ دیکھیں سنا, میں بہت سارے آپ نے پوائنٹس کچھ قائرہ صاحب نے کچھ ہمایوں صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جو شروع کیا پروگرام وہ یہ تھا کہ ایک ایسی یونٹی یا ایسی وحدت یا ایسی یکجہتی جو آپ تو کہتے ہیں ہندوستان کے سلسلے میں جو ابھی یہاں پہ انڈیا نے ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہائپ کریٹ کی, ٹینشن کریٹ کی, وہ اس پہ یہ یونٹی ہوئی. یہ تو ایک ہماری قوم کا ایک خاصہ ہے, فطرت ہے, ہم ایک سوچ رکھتے ہیں اور انڈیا کے خلاف جہاں بھی نیشنل ایشو جہاں سالمیت کا ہو وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے ہمایوں خان بڑے خوبصورتی کے ساتھ اس طرف نہیں گیا, انہوں نے کچھ اور طرف لے گیا کہ جی نیشنل ایکشن پلان اور مین اسٹریمنگ یہ وہ. بات تو یہ ہو رہی ہے, آپ نے جو بات کی کہ یہ جو وحدت کا ایک پوائنٹ تھا یا یکجہتی ہوئی, یہ یکجہتی صرف اس وقت نہیں ہوئی تھی جب الیکشن ہوئے تو اس کے بعد میں یاد کراؤں پیپلز پارٹی کا, میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جتنی کوشش ہو سکتی تھی گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کی کوشش کی اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور اس مختلف موقع جب اسپیکر کا الیکشن ہوا, جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا, جب پرائم منسٹر کا, ہمارے بڑا ان کے ساتھ تھوڑا اختلاف تھا کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, ہمیں اکٹھے ہو کے چلنا چاہیے اور یہ کام کرنے چاہیے. لیکن حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریم پہ چلے گئے بلاول بھٹو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور زرداری صاحب نے بھی اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا. لیکن افسوس کہ ہم جو کہتے تھے پیپلز پارٹی کو کہ ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے, آپ جتنا مرضی تعاون کر رہے ہیں, ہم بھی کہتے رہے مختلف موقعوں پہ کہ آپ قدم بڑھائیں آگے, آپ اپنا پروگرام امپلیمنٹ کریں, اپنے وعدے پورے کریں, آپ نے اتنے نعرے لگائے ہیں, اتنے لوگوں کو خواب دکھائے ہیں, آگے بڑھیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن انہوں نے سوائے بلو دا بیلٹ, یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیول کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ انگریزی کی استعمال کی. انگریزی کیا, انگریزی پارلیمنٹ میں زبان کا تقریر کرنا انگریزی میں منع ہے کیا؟ پروسیڈنگ آپ دیکھیں 25% 20% تو آپ کو انگریزی میں سپیچز ملیں گی, چاہے سینٹ میں ہو یا قومی اسمبلی میں. ہمایوں خان ایگری کریں گے اس سے. اب وہ اس کو چھوڑ کے نیشنل ایکشن پلان پہ چلے گئے. اب یہ جو یکجہتی آئی یا یہ کٹ ہوا, یہ سارا ایک ایسا ایشو تھا جس پہ ساری قوم کٹھی تھی. اس کو بھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے, انہوں نے اگلے دن یہ شور کر دیا اور ایسی مطلب اسٹیٹمنٹ دی جو بہت ہی بلو دا بیلٹ, ایک آفس کے مطابق ہی نہیں. اسد عمر صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس قسم کی بات کرتے تھے کہ انہوں نے نام غلط اپنا رکھا ہوا. یار نام پہ اگر جائیں گے تو بڑوں بڑوں کے نام غلط ہیں, بڑوں بڑوں کے نام کے, لیکن میں اس سے آگے سنا, میں اس سے آگے میری بات سنیں نا, یہ ذرا نیشنل ایکشن سر مجھے ایک مختصر نیشنل ایکشن پروگرام آپ نے بات کی سر, میں اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع کرتے ہوں. ایک مختصر وقفے کے بعد رانا صاحب کا جو ٹیک ہے اس پر ہم بات مکمل آگے ڈسکشن کو بھی آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا تنویر صاحب, ہمایوں اختر خان صاحب, قمر زمان قائرہ صاحب موجود ہے. رانا صاحب سر بات آپ کی اس وقت ادھوری رہ گئی تھی, آپ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کے جو جیسٹر کے لوگ ہیں ایز اے پرائم منسٹر ان کو بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. وہ میں جی ہمایوں خان نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی. میں اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں, یہ بار بار پچھلے پروگرام میں انہوں نے بات کی 2014 میں. یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جتنا بھی کام ہوا ان کو شاید یاد نہ ہو, کیونکہ شاید اس وقت یہ اتنے زیادہ انوالو نہیں تھے. اس وقت بہت زیادہ ایکشن لیے گیا اور یہی حافظ سعید صاحب, یہ سارے ٹیک اوور بھی کیے گیا چیزیں, اور حافظ سعید صاحب اندر بھی ہوئے اور پھر ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑا تھا. اور ان کے بہت ساری تنظیمیں وہ ساری, جس طرح کے آج آپریشن ہو رہے ہیں, یہ آپریشن ہوئے, کراچی میں آپریشن ہوا, بہت سارے جو نیشنل ایکشن پلان سارے پوائنٹس پہ, شاید سارے پوائنٹس پہ آپ بھی وہ اس میں پوائنٹ سے یہ پڑھ لیں ذرا, اس میں سلیبس بھی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں جتنے یہ کہتے ہیں جی یہ سارے پوائنٹس ہیں, اس پہ شاید عمل نہیں ہوا. صرف اگر یہ آپریشن کی بات کرنی ہے تو یہ تو پہلے بھی بڑی شد و مات سے ہوا ہے, پنجاب میں بھی ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی ہوا ہے. اس لیے یہ کہنا, اور اس میں ٹوٹلی سارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں اور
اب اسپیشلی فوج پاکستان کا بھی ایک نمائندہ جو اپیکس کمیٹی تھی ان میں بیٹھتا تھا جب یہ ڈیسیژن ریویو کرتے تھے یا وہ اس کے ڈیسیژن مزید اس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیسیژن کرتے تھے، چاہے فیڈرل لیول پہ ہو ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر یا پروونشل لیول پہ ہیڈڈ بائی چیف منسٹر۔ اس لیے بار بار کہنا کہ ہم بڑے تیر مار رہے ہیں، یہ کوئی تیر نہیں مار رہے، تیر مارنے والے مار رہے ہیں اور مارتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اکٹھے ہو کے اس ملک میں بڑے سارے چیلنجز ہیں، بڑے سارے ایشو ہیں، ہمیں اس پہ مل کے آگے بڑھنا چاہیے، ان ایشو پہ بات کرنی چاہیے۔ چلے سر، یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے نواز شریف صاحب اور بلاول صاحب کا ملنا، یہ بھی ایک قومی یکجہتی کی علامت ہو سکتی ہے۔ مسئلے مسائل ہیں۔ میں قائرہ صاحب کے ساتھ آج میری بات سن لیں، آج میں دیکھ رہا تھا، میں آج دیکھ رہا تھا کہ اس وقت بھی اکانومی کی جو حالت ہے اس میں کوئی پی ایس ڈی پی پہ انہوں نے 400 ارب روپیہ نکال لیا ہے، سی پیک سے 24 ارب نکالا ہے، جس کو یہ کہتے ہیں نہیں فیز 2 ہم سیکنڈ فیز لے آئے ہیں یا سیکنڈ پارٹ لے آئے ہیں۔ میں حیران ہوں 200 ارب کا جو وہ ان کو ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہے اور بیلنس آف پیمنٹ میں بھی مسئلے آ رہے ہیں، یہ ساری بہتر سمجھتا ہے مائیوں خان، بہت سارے فوکس کرنے کی چیزیں ہیں، خدا کے لیے فوکس کریں، سوائے اس کے کہ گالیاں نکالنے کے، غیر مہذب زبان استعمال کرنے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور سر اکانومسٹ کی رپورٹ ہے کہ 2019 کا سال بھی مہنگائی کے لحاظ سے اچھا نہیں ہوگا، تو یقیناً پی ٹی آئی نے سر وہ بھی پڑی ہوگی۔ فیس کرتے رہیں گے۔ اچھا مجھے قائرہ صاحب کی تھوڑا سا سے جانے دیں۔ قائرہ صاحب سر، یہ جو عمران خان صاحب کا دورہ ہے تھرتا، بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے وہاں پر موبائل اسپتالوں کی بھی بات کی، ایمبولینسز کی بھی بات کی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے بھی انہوں نے اس قسم کی جو فیسیلیٹیشن تھی وہ دینے کا کہا تھا اور آلموسٹ اسی کو ریپیٹ کیا، بٹ آپ کے خیال میں آج ان کا وہاں جانا، نواز شریف صاحب سے ملنا بلاول کا، اس کے ریسپانس میں ہے جو کچھ تنقید تھر میں عمران خان صاحب نے کی تھی؟ نہیں، میرے خیال ہے بلاول صاحب کا جو جانا ہے میاں صاحب کا، وہ تو خیر ان کی عیادت کرنے کے لیے ہم گئے تھے، اور یہ انہوں نے ہفتے والے دن فیصلہ کیا، جمعے کی رات کو فیصلہ کیا تھا، اور ہم نے پنجاب گورنمنٹ کو اس کی اطلاع دی تھی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تحریک انصاف کا، انفارچونیٹلی ہمیں اختر خان صاحب جیسے لوگ جو تجربہ کار ہیں، یہ اگر ان کی بات پریویل کرے تو یہ ان کو سمجھا پائیں، شاہ محمود کی بات کرے تو سمجھا پائیں۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ لڑائی لڑو، گالی دو، قوم کو تقسیم کرو، اور اس گالی گلوچ کے کلچر میں آپ کی سپیس بنی ہے۔ ان کو سمجھانے والوں نے بھی یہی سمجھایا ہے کہ لڑائی لڑتے رہو، گالی دیتے رہو۔ گالی ہمارے ملک کے اندر دینا ویسے مروجہ کاموں میں بڑا اکثریت کے اندر آسان کام ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم اس وقت اس قدر گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ کہ ہمارے ہاں انفوٹینمنٹ کے نام پہ جو سٹیج ڈرامے ہیں وہاں بھی ولگیرٹی نہ ہو تو ہمارے لوگ دیکھنے نہیں جاتے۔ تو یہ جو مروجہ سیاست کے اندر گفتگو یا طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اور بانٹو اور لڑائی لڑو اور فزیکل ڈیلیوری کی طرف نہ جاؤ، وہاں تو آپ پریشان ہوئے بیٹھے ہیں۔ سو یہ ایک طریقہ کار رکھا گیا اور کچھ نہیں، ورنہ وزیر اعظم صاحب کو یہ بات بالکل زیب نہیں دیتی تھی، دیٹ واز آؤٹ آف بلو۔ نہیں، جو بلاول صاحب اپنے ساتھ کے نام کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری ہر وقت وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سارے قوم کہتی ہے، آپ بھی ان کے انٹرو میں یہی کہتے ہیں، ان کو اس نے صلاحیت نہیں بات کے بارے میں کر کے، اور وہی بات دہرائے وزیر اعظم۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ہمایوں اختر صاحب، سر آخر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب چلیں تھر میں گئے، بہت اچھی بات ہے، انہوں نے وہاں کے لوگوں کے لیے بہت سارے پیکیجز اناؤنس بھی کیے۔ اچھا نہیں، تھر میں جو کچھ آگے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں سنا، جی تھر میں تو یہ پہلی دفعہ تھر والوں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پہلے بھی ان کو وہاں تقسیم ہوئے، کہا گیا کہ تقسیم کریں گے، نہیں ملے، پھر ان کو بہت سارے اور بھی آر او پلانٹ لگا کے دینے کی باتیں کی۔ تھر میں آلریڈی پیپلز پارٹی کے دور میں بہت سارا کام ہو چکا، جس کی وزٹس باقاعدہ میڈیا کے لوگوں نے کر کے دیکھی ہے، اور وہاں پہ ویمن امپاورمنٹ کا بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے۔ سر ویسے رانا صاحب بھی اس میں ہمیں صحیح گائیڈ کریں گے کہ صحت کارڈ ٹائپ کی کچھ چیز نواز شریف صاحب کے دور میں بھی انیشیٹ کی گئی تھی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پروجیکٹ کمپلیشن پہ نہیں پہنچ رہا تھا، پر شروعات اس کی نون لیگ نے کی تھی، لیکن یہ رانا صاحب سے میں بعد میں ٹیک لیتی ہوں۔ ہمایوں اختر صاحب سر آخر جی رانا صاحب سر میں آپ سے لوں گی اس کا آنسر کہ یہ نون لیگ نے کب شروع کیا تھا پروجیکٹ؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صحت کارڈ سر میں ہمایوں صاحب کا ٹیک لے لوں، پھر میں آپ سے سر لیتی ہوں جواب۔
ہمایوں صاحب سر آخر وجہ کیا ہے کہ خان صاحب کو تھر میں جا کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑا؟ سر اچھا ماحول ہے، اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ بلا وجہ جا کے ان کے ساتھ پنگے لے رہے ہیں؟ سنا تنقید کرنا ان کا حق ہے، پرسنلائز ہونے کی کیا ضرورت؟ بالکل میں تھر پہ مجھے پہلے موقع دیجیے. رانا تنویر صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، سینئر ممبر تھے، ہیں پی ایم ایل این کے، وزیر تھے، فیڈرل منسٹر کئی دفعہ رہ چکے ہیں. دیکھیے جو آپریشن ان کے دور میں پہلے ہوا وہ 2-3 قسموں کے ادھر تنظیمیں ہیں. ایک تنظیم وہ تھی جو عام تھی، جو پاکستان کو اٹیک کرتی تھی. اس پہ ایفیکٹو آپریشن اور اس پہ ایپیکس کمیٹیز کے تھرو سندھ گورنمنٹ نے بھی اور کچھ حد تک پنجاب میں این گورنمنٹ نے اس پہ ایکشن لیا. اوکے، ابھی جو بات ہو رہی ہے جس پہ کچھ نہیں کیا گیا تھا، یہ آرمڈ گروپس ہیں جو اللیجڈلی پاکستان کے باہر آپریٹ کر رہے ہیں. کس کی اپنی مرضی سے، کس کی، اس پہ اب پہلی دفعہ پاکستان، دیکھیں ساری دنیا آپ کو یہ کہہ رہی تھی، اس پہ پہلی دفعہ پاکستان نے ایکشن. اس میں فرق ہے، ایک بنیادی فرق. آپ تھر کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پی ٹی آئی کا پورا حق ہے. پی ٹی آئی ایک نیشنل پارٹی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خلا ہے سندھ میں جس کو آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کو تیزی سے پورا کریں. یہ سیاست ہے، یہ سیاست ہے. سیاست میں جا کے اگر ہم نے پیپل پارٹی کی جگہ لینی ہے تو ہم ان کی اچھائیاں گنوا کے جگہ لیں گے. ہم یہ بتائیں گے نا کہ خامیاں کیا جو ڈائنامکس ہے آپ کے خیال میں خان صاحب اسی پہ چل رہے ہیں. دیکھیے ہم جس طرح بلاول بھٹو صاحب فرنٹیئر میں پھرتے ہیں خیبر پختونخوا میں، پورا نیشنل پارٹی ہے، پنجاب میں ہے، اسی طرح ہمیں بھی پورا ایک ہمارا یہ ایک رائٹ ہے، پریروگیٹو ہے کہ ہم جدھر مرضی دیکھیں. میں اس میں کسی قسم کا کوئی دو اوپینین نہیں ہے کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے، یہ جو آپریشن پاکستان میں شروع ہوا ہے، یہ جو آپریشن بات کریں ان کی پرفارمنس کی، یہ جو آپریشن کیوں دے رہے تھے، وہ نام کے حوالے سے بات کیوں کر رہے تھے؟ ذاتیات پہ کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ بات کریں، نان ڈیلیورنس کی بات کریں، ان کی برائیوں. اگر آپ اجازت دیں، یہ جو آپریشن پاکستان میں شروع ہوا ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ میجر پارٹیز ایک پلیٹ فارم میں، میجر پارٹیز کا نیریٹو جو ہے وہ ایک ہو. ورنہ میں آپ کو دیکھیے آپریشن میں کچھ لوگ مین سٹریم میں آ جائیں گے، کچھ لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے انہی اداروں میں سے. اور اگر نیریٹو جو ہے وہ مختلف ہوا ملک میں، میجر پارٹیز جیسے پی ایم ایل این ہے یا پیپل پارٹی ہے یا ہماری باقی جو مین سٹریم ریلیجس پارٹیز ہیں جو نمائندگی کرتی ہیں، ہم نے نیریٹو ایک کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بہت ضروری، اس پہ مجھے مکمل اتفاق ہے اپنے ساتھیوں سے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. چلیں اس پوائنٹ سے رانا صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال مجھے پوچھنا ہے ہمایوں صاحب سے، یہی کام جو نیریٹو کو اکٹھا کرنا ہے، یہ کس نے لیڈ کرنا ہے؟ یہ لیڈ گورنمنٹ نے کرنا ہے سر، لیکن گورنمنٹ اب کچھ ایسا ماحول تو پیدا کرے نا پارلیمنٹ میں. اس میں کارا صاحب آپ میرے بڑے سینئر ساتھی ہیں، لیکن میری نظر میں یہ خراب کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب بہت ذہین آپ کے چیئر پرسن ہیں، لیکن ان کو یہ ضرورت نہیں تھی کہ ایک پرووکیٹو سپیچ کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ کشمیر اورینٹڈ سپیچ تھی، لیکن چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب سے جو آج ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اس پہ ضرور بات کرنی ہے. مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، جہاں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ آیا کیا سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، کیا باڈی لینگویج ہونی چاہیے، لینگویج کیا ہونی چاہیے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، اس پر تو بات کر رہے ہیں. لیکن آج جو اور اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی ملاقات ہوئی. رانا تنویر صاحب، سر بلاول صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوگی، اور نہ ہی نواز شریف صاحب کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی ڈیل کے اوپر آمادہ ہوں گے. اب کیا کسی حد تک بار بار نون لیگ پچھلے 6 ماہ سے جو بات کر رہی تھی کہ آخر ڈیل ہو کس کے ساتھ رہی ہے، اس کی تصدیق کر دی نا بلاول صاحب نے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب گورنمنٹ تھوڑا سا بیک فٹ پر جائے گی، بار بار ڈیل کی بات کرنا اب اوائڈ کریں گے؟ یہ سنا بیک فٹ پہ انہوں نے کیا جانا ہے، ان کا ٹیمپرامنٹ ہی عجیب ہے. وہ تو ان کو پتہ ساری چیزوں کا، لیکن جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں یا جس طرح انہوں نے نیریٹو ایک بلڈ کرتے ہیں، وہ میں حیران ہوں. مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی. ہم نے بار بار کہا ہے، ایک تو کورٹ کیسز میں ہے. مجھے بتائیں اب کہ کیا این آر او، پرائم منسٹر کہتا ہے میں این آر او نہیں دوں گا، تو پھر این آر او کون؟ میرا اگر کوئی رمیشن بھی ہونی ہے کسی بات کی، میں لیگلی بات اب کرنے لگا ہوں، تو وہ تو گورنمنٹ نے کرنی ہے.
یہ اگر بیل دینی ہے تو عدالت نے دینی ہے. تو خدا کے لیے یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ NRO ایک تھا مشرف کے ٹائم پہ, اگر جس لفظ جو بھی قائم ہوا, وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا یا جو بھی کیا وہ انہوں نے وہ کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ کس طرح مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. ہم بار بار کہتے ہیں یار ہمیں بتائیں, کوئی نام بتائیں. ان کا کوئی وزیر اٹھ کے کہتا ہے جی 7-8 میں نے مجھ سے NRO مانگا ہے. بھائی کوئی لیول کی بات کریں, کسی طریقے سے بات کریں, اور کوئی جواب نہیں آتا سوائے اس چیز کے کہ NRO ہو رہا ہے NRO ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی تھوڑی بات ہی ان کی کوئی پولیٹیکل کوئی تھوڑا سا موو ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر میرٹ پہ ان کو ریلیف مل گیا, اگر کسی جگہ سے عدالت سے ریلیف مل گیا, تو ہم یہ امپریشن دیں گے کہ انہوں نے NRO کیا ہے. پولیٹیکلی ایک قسم کا ایک, کیونکہ یہ کوئی اتنا لفظ اچھا نہیں ہے. یعنی پہلے سے ماحول بنانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی. ہمارے میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں, شہباز صاحب بار بار کہہ چکے ہیں, ہم بار بار کہہ چکے ہیں. لیکن ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے وہ انہوں نے بالکل وہاں ان کو بالکل ٹھیک وہاں پہ بات ہوئی ہوگی. وہ پتہ لینے گیا تھے انہیں خرید دریافت کرنے, تو انہوں نے بھی اس کو کر دیا. لیکن میں ایک بات جو ہمایوں خان نے کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا نیریٹو ایک ہونا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, آنیسٹلی بڑی میچور بات ہے, بڑی نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے. لیکن یہ کس نے بنانا ہے یہ نیریٹو, یا کس نے یکجہتی قائم کرنی ہے؟ پرائم منسٹر تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس تھا وہ ہماری ڈیمانڈ پہ بلایا گیا. وہ شہباز صاحب نے کہا تھا یہ بلائیں, اور جب بلایا تو یہ اتنا نہیں کہ یہ کرسیاں پھلان کے اپنی سیٹ پہ آگے بیٹھے تاکہ مجھے کسی کے ساتھ ملنا نہ پڑے, شہباز صاحب سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. یہ آپ مجھے بتائیں یہ کیا ایٹیچیوڈ ہے, یہ کیا اپروچ ہے ایک پرائم منسٹر کی, ایک ملک کا پرائم منسٹر جس ملک کو بہت بڑے چیلنجز ہیں, جو بہت بڑے ایشوز فیس کر رہے ہیں, جو بڑی ہمیں اپنے بارڈر کے جس طرح سچویشن ہے, جس طرح حالات ہیں بارڈر پہ, ایسٹرن بارڈر ہو یا ویسٹرن بارڈر ہو, تو وہ پرائم منسٹر کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اپوزیشن کہتی ہے کہ مشترکہ اجلاس بنائیں تاکہ ہم میسیج دیں ہندوستان کو, اپنے دشمن کو. کم از کم 2 بڑی پارٹیز تو ایک پیج پہ اب آہستہ آہستہ آتی نظر آ رہی ہے نا. تیسری بھی چلے گورنمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ بھی واپس اسی ٹریک پر آ جائے. قاہرہ صاحب, سر یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے میثاق جمہوریت سے لے کے ہر چیز پر بات ہوئی, آپ کے خیال میں کتنی پروڈکٹیو ثابت ہوگی؟ سپورٹ میں تو پیپلز پارٹی اب کھڑی نظر آتی ہے نون لیگ کے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمایوں اختر خان صاحب جیسے لوگ یا شاہ محمود جیسے لوگ جو ہیں, اگر ان کی بات کسی نے سنی تو یقیناً ایک مفاہمتی عمل جو قومی مفاہمت کے لیے ضروری ہے, اور یقیناً ایک یونیفائڈ نیریٹو کی ضرورت ہے. یہ ایک بڑی لڑائی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمایوں صاحب نے بالکل درست کہا, یہ ایک بہت بڑی لڑائی ہے, برادر ہماری ریاست کے سائز سے بڑی لڑائی ہے, لیکن ہمیں یہ لڑنی ہے. اور ہم نے پیپلز پارٹی نے ہر دور میں یہ بات کہی, ریکنسیلیشن ان کے ساتھ کی جاتی ہے جو ریکنسائلیبل ہوں, جو ہیں ان کے ساتھ کیجئے. ان کو جاب اپرچونٹیز کا, ان کو کریکولم ٹھیک کرنے کا, مدرسہ ریفارمز کا, باقی جتنا کرنا ہے کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بہت ساری رکاوٹیں وہ ہیں جو ادارہ جاتی ہیں, جو شاید حکومتوں کے اپنے عمل دخل سے بھی بیونڈ ہیں. میاں صاحب کے پاس آج ہم گئے تھے, آپ کو بلاول صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی باتیں اس میں کر دی. وہاں پہ یہ بات بھی ہوئی کہ ملک کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. میاں صاحب کی صحت کے بارے میں بھی ہم نے بھی ان سے درخواست کی کہ ہمیں سب کو بڑا فکر ہے, ان کی پارٹی کو بھی, سارے ملک کو. یہ الگ بات ہے کہ بلاول صاحب نے اندیا دیا تو پرائم منسٹر صاحب کو بھی یاد آ گیا کہ چلے میں بھی ان سے ذرا پوچھ ہی لوں, میں بھی ان کو ٹویٹ کر دوں ان کی صحت کے حوالے سے. چلے کسی کے حوالے سے ہی صحیح ہے, کلمہ خیر درست آئے اچھی بات ہے اگر گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. سر دیر آئے درست آئے دور ہوتا ہے, کلمہ خیر نکل جانا اور بات ہوتا ہے. چلے میرا سوال یہ ہے کہ یقیناً اس وقت پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے اور اپوزیشن اس کے لیے تیار ہے, اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے, اس کو چلنے دو. ہم ماضی پہ جواب دیتے رہے, ہم آج بھی دے رہے ہیں. نہ آپ ہمیں کوئی ریلیف دو, نہ دے سکتے ہو, نہ مانگتے ہیں, لیکن ہم ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب چیزوں کو دیکھتے, یہی بات آج وہاں پہ بھی ہوئی کہ ہمیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو سامنے رکھ کے اس کی لائنز کے اوپر کھڑے ہو کے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے چیلنجز دن بدن بڑے شارپ ہوتے جا رہے ہیں, گہرے ہوتے جا رہے ہیں,
اور ہمیں ایک دوسرے کو گالی گلوچ میں لگے ہوئے ہیں. بالکل ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اکانومی میں کچھ بہتری لے آئیں گے, اس اسمبلی میں 4 ووٹ میرے بہتر ہو جائیں گے. اس لڑائی میں ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے ہیں اور کر بیٹھیں گے. تو یہ بات وہاں پہ ہوئی کہ سی او ڈی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, بالکل اس پہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا قائرہ صاحب, جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت کو میثاق جمہوریت لیتی ہے, ہمایوں اختر صاحب وہاں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی 2 پارٹیز کے درمیان, اور جو بنیادی بڑے ایشوز ہیں جن کا قائرہ صاحب یہ بھی اشارہ کر رہے ہیں, ایف اے ٹی ایف کو اگر ہم سامنے رکھیں, سائن کیا تھا. جی سر, اگر ایف اے ٹی ایف کا ذکر کریں تو وہاں اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے در پہ ہے, ایشیا پیسیفک اس کا جو سب کلوز ہے اس کا وہ ممبر بننے جا رہا ہے اور پاکستان اس پہ پروٹیسٹ کر رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے سر کہ ہم ڈومیسٹک ایشوز سے نکل کے انٹرنیشنل ایشوز پر فوکس کریں؟ بالکل ضروری ہے. قائرہ صاحب نے دیکھیں, آپ سی او ڈی میں جو مرضی کریں, پی ایم ایل این, اور میری ایک گزارش ہے کہ سی او ڈی کا سکوپ بڑھا دیجئے. اس میں شاید ہم بھی شامل ہونے کو تیار ہوں. سکوپ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے ابھی بات ادھر ہو رہی تھی کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے یہ ایکسٹریمزم کے خلاف تمام میجر پارٹیز کا, جیسے بنیادی طور پہ اکانومی ٹھیک کرنے کا ایک سب پارٹیز ایگری کریں. لیکن اکنامک مسائل تو ایک ہیں, ان کی وجہ ایک ہے, سب اکٹھے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ایکشن لیں اور دوسری پارٹی اس کے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. یہ اکاؤنٹیبلٹی قوانین ہے, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سر, یہ اکاؤنٹیبلٹی قوانین ہے 1999 کا پرویز مشرف کا بنایا ہوا یہ نیب آرڈیننس ہے جو اب چینج نہیں ہوا. آئیے بیٹھیں, اس کو چینج کریں. اس کو آپ یہ نہیں کہ آپ سب کو سیاستدانوں کو معافی دے دیں, لیکن اس کو فیئر بنائیں اور اس میں سرٹن پاورز لمٹ کریں. چلیں 2 اپوزیشن کی پارٹیز تو آپ آفر کر رہی ہیں نا کہ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں, اکانومی کی ریفارمز ہو یا کسی بھی بڑے ایشو کے ریفارمز ہو, دونوں پارٹیز تو اگری کر رہی ہیں, دونوں کی لیڈرز اگری کر رہے ہیں. اپنی جماعت کو راضی کر لیں, باقی جماعتیں راضی ہو جائیں گی. بالکل انشاءاللہ کریں گے. ہر چیز کا وقت ہوتا ہے قائرہ صاحب, اس کا وقت بھی آ جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, ہمایوں اختر صاحب کے لیے ایک بڑا پازیٹیو میسج ہے قائرہ صاحب کی طرف سے بھی, رانا تنویر صاحب کی